السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے منہ کھر کی بیماری کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ گائے، بیل، بھینس، کٹے، کٹیاں، بچھڑے، بچھڑیاں، بھیڑ، بکریاں تمام اس کی زد میں آتے ہیں، یعنی وہ جانور جن کی کھریاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، پاؤں کی کھری علیحدہ ہوتی ہے، تو اس پر یہ حملہ کرتی ہے۔ اس مرض کا سبب ایک وائرس ہے جو مریض جانور کے تھوک، پیشاب، گوبر اور دودھ کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور تندرست جانوروں کی خوراک کے ساتھ ان کے جسم میں داخل ہو کر انہیں مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس وائرس کا حملہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ مثلا مرض کا حملہ غذا کی نالی پر ہو تو کبھی منہ پر اور کبھی پاؤں، اور کئی دفعہ جانوروں میں دونوں علامتیں جو واضح ہو جاتی ہیں، جسے منہ کھر کہا جاتا ہے، اور کئی جانوروں میں 3 جگہوں پر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی سانس کی نالی پر بھی، منہ بھی اور کھر بھی۔ تو اس کے مختلف نام ہیں، منہ کھر بھی کہتے ہیں، روڑا بھی کہتے ہیں، دابا، موکھر وغیرہ۔ تو یہ بیماری جو ہے، یعنی چھوت لگنے سے اس کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونے تک تقریباً 3 سے 6 دن جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب کسی جانور میں یہ جراثیم پہنچتا ہے تو وہ زہر ہوتا ہے 3 سے 6 دن کے اندر، اور اس کی جو علامات ہیں، یعنی مرض کی نشانیاں ہیں، وہ یا تو جانور جو ہے اس کے منہ پر نظر آئیں گی، یعنی جانور کھانا پینا چھوڑ دے گا، اور بعض اوقات منہ اور گلے پر سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ پاؤں پر بھی حملہ کرتا ہے۔ اگر اس کا منہ پر حملہ ہو تو اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ جانور کو 104 سے لے کر 106 تک بخار ہوگا، یعنی اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ منہ کے اندرونی حصے پر جو ہے وہ چھالے سے بن جائیں گے، منہ، زبان، تالو، ان سب پر چھالے نکل آئیں گے جو تقریباً 1 انچ کے لگ بھگ ہوتے ہیں چھالے جو ہیں، اور پھٹ کر وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو بڑا زخم بن جاتا ہے۔ ان زخموں کے کنارے سخت ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، زخموں سے رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، جانور سے چلا پھرا نہیں جاتا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور جگالی بھی بند کر دیتا ہے۔ دودھ دینے والا جانور جو ہے ان میں دودھ دینے کی جو مقدار ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اور جو کھر کی علامت ہے، دونوں کھریوں، یعنی ایک پاؤں کے جو 2 حصے ہوتے ہیں نا، دونوں جسے کھریاں کہتے ہیں، ان دونوں کھریوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ آبلے سے بن جاتے، چھالے بن جاتے ہیں، اور وہ چھالے جو ہیں ان کی وجہ سے جانور جو ہے وہ لنگڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس سے زخم بن جاتے ہیں جس سے جانور چل پھر نہیں سکتا، اور جانور کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ جانور بار بار پاؤں کو چاٹتا ہے اور چلتے ہوئے جو ہے وہ لنگڑا پن جانور کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے تھنوں پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے تو اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ مرض کی احتیاطی تدابیر ہیں کہ مرض ظاہر ہونے پر تندرست جانوروں اور بیمار جانوروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، بیمار جانوروں کا علاج کیا جائے اور تندرست جانوروں کو اس مرض سے بچاؤ کی ویکسین دیتی جائے۔ اصل میں اگر صحیح موسم پر جانوروں کی ویکسین کروا لی جائے تو کافی حد تک جانوروں کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہماری اصل میں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم سستی کر جاتے ہیں، جانوروں کو ویکسین نہیں کرواتے۔ ویکسین نہ کروانے کی وجہ سے جانوروں میں یہ بیماری جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے،
اور اس کے کچھ علاج بھی ہیں بیماری کے، ٹوٹکے، گھریلو ٹوٹکے جسے کہا جاتا ہے، ان سے بھی کافی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹری علاج ہے وہ قریبی ہسپتال سے رابطہ کیا جائے تو وہاں سے بھی اس کی دوائی مل جاتی ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے کچھ گھریلو ٹوٹکے بیان کریں گے کہ جب جانور کو بیماری کا منہ پر حملہ ہو، یعنی منہ میں آبلے بن چکے ہوں، تو اس وقت جانور کو توے پر روٹی، گھی والی موٹی روٹی ہو، اس پر گھی زیادہ لگایا جائے اور روٹی کی ایک طرف جو اس کو پکایا جائے، ایک طرف کچی رہنے دی جائے، تو وہ گرم گرم روٹی جو ہے وہ جانور کو کھلائی جائے۔ اس سے جو آبلے وغیرہ ہیں ان کا پانی وغیرہ نکل جائے گا، جانور کے منہ میں کچھ ٹکور سی بھی ہو جائے گی اور جانور جو ہے وہ چارہ وغیرہ کھانا شروع کر دے گا۔ یعنی گرم روٹی ایک طرف سے یعنی پکی ہو، ایک طرف سے کچی ہو اور توے پر یعنی گھی لگا کر پکائی جائے۔ اور دوسرا جو پاؤں ہیں، پاؤں میں ایک کاڑھا بنا کر اس کو دھویا جائے، کاڑھے میں کیکر کے ساتھ سک لے لیں، انار کے پتے، کھجور کے پتے اور امرود کے پتے، تھوڑا سا نمک ڈال کر ان کو اچھی طرح کاڑھا بنا لیں۔ ان کا کاڑھا بنانے کے بعد جانور کے پاؤں کو جو ہے نا وہ دھو دیں، اچھی طرح دھوئیں، اس کی ٹکور بھی ہو جائے اور صفائی بھی ہو جائے۔ دھونے کے بعد تھوڑا سا تیل لگا کر جانور کے زخموں پر پاؤں کے اندر جو ہلدی ہے وہ ڈال دیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد جانور جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 2-3 دفعہ ایسا کرنے سے جانور جو ہے نا وہ اس کے پاؤں کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہومیوپیتھک علاج ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فیرم فاس، منہ کھر کی ابتدائی یعنی بیماری جب ابھی شروع ہو رہی ہو نا تو ابتدائی بخار جو ہے نا اس کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس دوا کو نیٹرم میور کے ساتھ عدل بدل کر کے دیا جاتا ہے، اور اس کی خوراک جو ہے 30 طاقت کی ہر 4 گھنٹے بعد خوراک اس وقت تک جاری رکھیں جب تک جانور کو کافی حد تک افاقہ نہ ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر نیٹرم میور، جب منہ کھر کے مرض میں تیز بخار اور تھوک کی بکثرت ہو رہی ہو تو اس وقت جانور کافی کمزور ہو چکا ہو تو اس کو پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے جانور کو، اس وقت اس کو یہ دوائی دینی چاہیے۔ 30 طاقت کی نیٹرم میورو دن میں 4 مرتبہ مکمل صحت یابی تک جاری رکھیں، اس سے انشاءاللہ جانور جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک ہے مرک سال، جب مرض کافی پرانا ہو چکا ہو یعنی زیادہ دن ہو چکے ہوں، زخم پھٹ چکے ہوں اور پتلا خون ملا تھوک جو ہے وہ جانور کے منہ سے خارج ہو رہا ہو تو یہ دوا اس وقت مفید ہوتی ہے۔ یہ 30 طاقت کی 200 ml جو ہے نا وہ جانور کو دیں، انشاءاللہ اس سے کافی فرق ہوگا۔ تو آخر میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کے جانوروں کو شفا دے، اور خود بھی دعا کرنی چاہیے، اور جانوروں کی خصوصاً زکوٰۃ نکالا کریں، اس سے جانور جو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کے جانوروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔